الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کی 5 سنتیں، یہ مضمون فیضان سنت صفحہ 220 تا 242 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ کھانے کی 5 سنتیں پڑھ یا سن لے، اسے کھانے پینے، سونے جاگنے وغیرہ ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے، اور اس کو مرتے وقت اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما کر بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بیٹھنے کی ایک سنت۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے کی ایک سنت یہ ہے کہ سیدھا گھٹنا کھڑا کریں اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں، جبکہ ایک اور بھی سنت بیٹھنے کی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوارے تناول فرماتے دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین سے لگ کر اس طرح بیٹھے تھے کہ دونوں گھٹنے کھڑے تھے۔ گھٹنے کھڑے کر کے کھانے کے فوائد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دونوں گھٹنے کھڑے کر کے زمین سے سرین لگا کر کھانے سے بقدر ضرورت ہی کھانا معدے میں جاتا ہے، جس کے سبب امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک پاؤں کھڑا کر کے اور دوسرا بچھا کر کھانے کی سنت کی برکت سے تلی کی بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے اور رانوں کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں 4 زانوں یعنی چوکڑی مار کر کھانے کے عادی کا موٹاپا بڑھتا اور توند نکل آتی ہے۔ نیز 4 زانوں کھانے سے درد قولنج یعنی بڑی آنت کا درد ہو جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ ایک آدمی کا کہنا ہے، میں نے ایک انگریز کو دیکھا کہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے زمین پر سرین لگا کر کھا رہا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کا سبب پوچھا تو فوراً اپنے نکلے ہوئے پیٹ پر ہاتھ مار کر کہنے لگا، اس کو اندر کرنے کے لیے۔ کھانا اور پردے میں پردہ۔ کھانے میں سنت کے مطابق بیٹھنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو چاہیے کہ گھٹنوں سے لے کر پاؤں کے پنجوں تک چادر سے اچھی طرح پردے میں پردہ کر لے۔ اگر کرتے کا دامن بڑا ہو تو اسی کو اچھی طرح پھیلا کر پردے میں پردہ کر لیجئے۔ پردے میں پردہ نہ کرنے سے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بعض اوقات آنکھوں کی حفاظت بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اکیلے میں بھی پردے میں پردہ کرنا چاہیے کہ اللہ پاک سے حیا کرنے کا سب سے زیادہ حق ہے۔ اللہ پاک سے حیا کر رہا ہوں، یہ نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کا کثیر ثواب پائیں گے۔ اور دوسروں کی موجودگی میں پردے میں پردہ کرتے وقت یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے بدنگاہی کا سبب دور کر رہا ہوں۔ ہر کام میں جس قدر ہو سکے اچھی نیتیں کر لینی چاہیے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اسی قدر ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ٹیبل کرسی پر کھانا۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جوتا پہنے کھانا اگر اس عذر سے ہو کہ زمین پر بیٹھا ہے اور فرش یعنی دری وغیرہ نہیں، جب تو صرف ایک سنت مستحبہ کا ترک ہے۔ اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ جوتا اتار لیتا، اور میز پر کھانا رکھا ہوا ہے اور یہ کرسی پر جوتا پہنے تو وضع خاص نصرہ کی ہے۔
اس سے دور بھاگے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو کسی قوم سے مشابہت پیدا کرے وہ انہی میں سے ہے۔ شادی خانہ بربادی کے اسباب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کل ہمارے یہاں تقریباً ہر معاملہ میں یہود و نصارہ کی نقل کی جاتی ہے۔ شادی یقیناً میٹھی میٹھی سنت ہے، مگر افسوس کہ اس عظیم سنت کی ادائیگی میں دیگر مقدس سنتوں بلکہ متعدد فرائض تک کا خون کر دیا جاتا ہے۔ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، ورائٹی پروگرام اور نہ جانے کیا کیا دھما چوکڑیاں ہوتی ہیں۔ گھر کی عورتیں خوب ڈھول پیٹتی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رقص بھی کرتی ہیں۔ آخر کون سا حرام کام ایسا ہے جو آج کل ہمارے یہاں شادیوں میں نہیں کیا جاتا؟ معاذ اللہ دولہا شادی سے قبل ہی اپنی منگیتر کو اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پہناتا ہے، ساتھ سیر و تفریح ہوتی ہے۔ شادی میں بے حیائی سے بھرپور تقاریب منعقد ہوتی ہیں۔ عورتوں میں اجنبی مرد موویز بناتے ہیں۔ کھانے کی دعوت بھی تو میز کرسی پر، بلکہ اب تو زیادہ ترقی ہونے لگی ہے کہ کرسیاں بھی ہٹا لی گئی ہیں، صرف میز پر انواع و اقسام کے کھانے چن دیے جاتے ہیں اور لوگ چلتے پھرتے میز کے گرد گھومتے ہوئے کھاتے پیتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا ہرگز سنت نہیں۔ اب غور فرمائیے کہ آج شادی خانہ آبادی ہوتی کس کی ہے؟ شادی کے بعد عموماً ہر کوئی خانہ بربادی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ شادی جیسی پاکیزہ اور میٹھی میٹھی سنت میں غیر شرعی رسومات کی دنیا ہی میں سزا دی جا رہی ہو؟ اگر اللہ پاک غضب ناک ہوا تو آخرت کی سزا کس قدر ہولناک ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں فرنگی تہذیب و فیشن سے نجات عطا فرما کر سنتوں کا آئینہ دار بنائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ برکتیں اور سعادتیں ہی سعادتیں پائیں گے۔ چنانچہ وہ دعوت اسلامی میں کیسے آئے؟ ایک اسلامی بھائی 2002 سنہ عیسوی میں برے دوستوں کی صحبت کے باعث غنڈہ گینگ میں شامل ہو گئے۔ لوگوں کو مارنا، پیٹنا اور گالیاں بکنا ان کا معمول تھا۔ جان بوجھ کر جھگڑے مول لیتے، جو نیا فیشن آتا سب سے پہلے وہ اپناتے۔ دن میں کئی بار کپڑے تبدیل کرتے، سوائے جینز کے دوسری پینٹ نہ پہنتے۔ آوارہ دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر رات گئے گھر لوٹتے اور دن چڑھے تک سوتے رہتے۔ والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ بیوہ ماں سمجھاتی تو معاذ اللہ زبان درازی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے کسی با امامہ اسلامی بھائی نے ان سے ملاقات پر ایک رسالہ جنات کا بادشاہ تحفے میں دیا۔ انہوں نے پڑھا تو اچھا لگا۔ رمضان المبارک میں ایک دن کسی مسجد میں انہیں جانے کی سعادت ملی تو اتفاق سے ایک سبز سبز امامے اور سفید لباس میں ملبوس سنجیدہ نوجوان پر نظر پڑی۔ معلوم ہوا کہ یہ یہاں معتکف ہیں۔ اس اسلامی بھائی نے درس فیضان سنت دیا تو وہ بھی بیٹھ گئے۔ بعد درس انہوں نے ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں بتائیں۔ اسلامی بھائی کا لباس اس قدر سادہ تھا کہ بعض جگہ پیوند تک لگے ہوئے تھے۔ جب ان کے لیے گھر سے کھانا آیا تو وہ بھی بالکل سادہ تھا۔ یہ ان کی سادگی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ان سے ملاقات کے لیے آنے جانے لگے۔ اتفاق سے عید الفطر کے بعد ان اسلامی بھائی کا نکاح تھا۔ یہ بیچارے غریب و تنگ دست تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے اس بات کا انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہونے دیا اور نہ ہی کسی قسم کی مالی امداد کے لیے سوال کیا۔ وہ اور زیادہ متاثر ہوئے کہ ماشاء اللہ
دعوت اسلامی کا دینی ماحول کتنا پیارا ہے اور اس کے وابستگان کس قدر سادہ اور خوددار ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی محبت ان کے دل میں گھر کرتی چلی گئی، حتیٰ کہ انہوں نے عاشقان رسول کے ہمراہ 8 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا۔ ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور انہوں نے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنی ذات کو دعوت اسلامی کے حوالے کر دیا۔ الحمدللہ ان پر وہ مدنی رنگ چڑھا کہ دادم تحریر علاقائی مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے اپنے علاقے میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ سادگی چاہیے، عاجزی چاہیے، آپ کو گر چلیں قافلے میں چلو، خوب خودداریاں اور خوش اخلاقیاں آئیے سیکھ لیں قافلے میں چلو، عاشقان رسول لائے سنت کے پھول، آؤ لینے چلیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا اپنے دین کی تبلیغ کے لیے استری کیا ہوا بھڑکیلا لباس اور کلف دار خوبصورت امامہ ہی ضروری نہیں، پیوندار لباس سادہ امامہ شریف سے بھی کام چلتا ہے۔ چلتا ہی نہیں، دوڑتا ہے، بلکہ دوڑتا ہی نہیں، اس کو تو مدنی پر لگ جاتے ہیں اور سوئے مدینہ منورہ اڑنے لگتا ہے۔ سادہ لباس کے تو کیا کہنے ہیں، سادہ لباس کی فضیلت۔ کفار کی نقالی میں فیشن کرنے والے، ہر وقت بنے سنورے رہنے والے، نت نئے ڈیزائن اور طرح طرح کی تراش خراش والے لباس پہننے والے اگر سادگی اپنا لے تو دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو۔ چنانچہ سادہ لباس پہننے کی فضیلت سنیے اور جھومیے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے گا، اللہ پاک اس کو کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا۔ فیشن پرستو خبردار۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جھوم جاؤ، پاس دولت ہے، عمدہ لباس پہننے کی طاقت ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر عاجزی اختیار کرتے ہوئے سادہ لباس پہننے والا جنتی لباس پائے گا، اور ظاہر ہے جو جنتی لباس پائے گا وہ یقینی طور پر جنت میں بھی جائے گا۔ لوگوں پر روب ڈالنے، امیرانہ ٹھاٹ پالنے اور محض اپنے نفس کے لیے لوگوں کو متاثر کرنے کی خاطر نمایاں فینسی اور بھڑکیلے لباس پہننے والے سنیں اور کڑھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جس نے شہرت کا لباس پہنا، قیامت کے دن اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ لباس شہرت کسے کہتے ہیں؟ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی ایسا لباس پہنے کہ لوگ امیر یعنی مالدار جانیں، یا ایسا لباس پہنے کہ جس سے لوگ نیک پرہیزگار سمجھیں۔ یہ دونوں قسم کے لباس شہرت کے لباس ہے۔ الغرض جس لباس میں نیت یہ ہو کہ لوگ اس کی عزت کریں، یہ اس کا لباس شہرت ہے۔ صاحب مرقہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مسخرہ پن کا لباس پہننا جس سے لوگ ہنسیں، یہ بھی لباس شہرت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی سخت امتحان ہے۔ لباس پہننے میں بہت غور کرنے اور دکھاوے سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ نیز جو لوگوں کو اپنی سادگی کا معتقد بنانے کے لیے سادہ لباس و امامہ و چادر وغیرہ اپناتا ہے، وہ ریاکار اور جہنم کا حقدار ہے۔ ہم اللہ کریم سے اخلاص کی بھیک مانگتے ہیں۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، ریاکاریوں سے سیاہ کاریوں سے بچا یا الہی، بچا یا الہی۔ ٹپ ٹاپ
کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ، فیشن کی خاطر روز روز نئے لباس پہننے والے، ذرا فیشن تبدیل ہوا یا لباس تھوڑا پرانا ہوا یا کہیں سے معمولی سا پھٹا تو پیوند کاری کر کے اس کو پہننے میں عار یعنی عیب محسوس کرنے والے اس روایت کو بار بار سنے۔ ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم سنتے نہیں کہ کپڑے کا پرانا ہونا ایمان سے ہے؟ بے شک کپڑے کا پرانا ہونا ایمان سے ہے۔ اس روایت کے تحت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زینت کا ترک کرنا اہل ایمان کے اخلاق یعنی عمدہ عادات سے ہے۔ پیوند دار لباس کی فضیلت، حضرت عمرو بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی خدمت بابرکت میں عرض کی گئی، آپ اپنی قمیص میں پیوند کیوں لگاتے ہیں؟ فرمایا، اس سے دل نرم رہتا ہے اور مومن اس کی پیروی کرتا ہے، یعنی مومن کا دل نرم ہی ہونا چاہیے۔ کھڑے ہو کر کھانا کیسا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے اور کھڑے ہو کر کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے کے طبی نقصانات، اٹلی کے ایک ماہر اغذیہ یعنی غذاؤں کے ماہر ڈاکٹر کا کہنا ہے، کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے تلی اور دل کی بیماریاں نیز نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات انسان ایسا پاگل ہو جاتا ہے کہ اپنوں تک کو پہچان نہیں پاتا۔ سیدھے ہاتھ سے کھائیں پیئیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے اور پانی پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے۔ شیطان کا طریقہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص نہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھائے نہ پیے، کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے۔ سیدھے ہی ہاتھ سے لیں اور دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور الٹے ہاتھ سے پیتا، الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے۔ ہر کام میں الٹا ہاتھ کیوں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس آج کل ہم دنیا کے چکر میں اس قدر گھر چکے ہیں کہ محبوب باری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں رہتی۔ یاد رکھیے، حدیث مبارک میں ہے کہ آدمی کی رگوں میں شیطان خون کے ساتھ تیرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمیں سنتوں کی طرف کہاں جانے دے گا، اگرچہ سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتے ہیں لیکن پھر بھی الٹے ہاتھ سے کچھ دانے پھانک ہی لیے جاتے ہیں۔ کھاتے ہوئے چونکہ سیدھا ہاتھ آلودہ ہوتا ہے، لہذا پانی الٹے ہی ہاتھ سے پی ڈالتے ہیں۔ چائے پیتے وقت کپ سیدھے ہاتھ میں اور رکابی الٹے ہاتھ میں لیے چائے پیتے ہیں۔ کسی کو پانی پلاتے وقت جگ سیدھے ہاتھ میں ہوتا ہے، جبکہ گلاس الٹے میں اور الٹے ہاتھ سے گلاس دوسروں کو دیتے ہیں۔ حیات محدث اعظم صفحہ 374 پر ہے۔ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لینے اور دینے میں دائیں یعنی سیدھے ہاتھ کو استعمال کرو۔ یہ عادت ایسی پختہ ہو جائے کہ کل قیامت میں نامہ اعمال پیش ہو تو اسی عادت کے موافق یعنی دایاں یعنی سیدھا ہاتھ آگے بڑھ جائے، تب تو کام بن جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہوش کیجئے
اور دیکھیے ہمارے پیارے پیارے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الٹے ہاتھ سے کھانا پینا کس قدر ناپسند ہے، چنانچہ تیرا سیدھا ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ غیب جاننے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ تکبر سے بول رہا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لستطعت، یعنی تجھے استطاعت نہ ہو، مطلب یہ کہ تیرا سیدھا ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ اس نے تکبر کی وجہ سے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے سے انکار کیا تھا، لہذا پھر اس کا سیدھا ہاتھ کبھی منہ کی طرف نہ اٹھ سکا، یعنی اس کا سیدھا ہاتھ بیکار ہو گیا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، تیرا چہرہ بگڑ جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان صداقت نشان کی یہ شان ہے کہ جو کچھ فرماتے وہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ تو بہت عظیم ہے، غلاموں کا حال ملاحظہ ہو۔ چنانچہ ایک عورت مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جھانکا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بارہا اس کو منع کیا مگر وہ باز نہ آئی۔ ایک دن اس نے جب حسب معمول جھانکا تو آپ رضی اللہ عنہ کی زبان کرامت نشان سے یہ الفاظ نکلے شاہ وجہ کی، یعنی تیرا چہرہ بگڑ جائے۔ بس اسی وقت اس کا چہرہ گدی کی طرف پھر گیا۔ محفوظ شاہ رکھنا صدا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زبان قبولیت نشان کی یہ تاثیر دراصل مہر منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ثمر تھا، جیسا کہ جامع ترمذی وغیرہ میں ہے۔ پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رب العلا میں دعا کی اللہم استجب سعدا اذا دعاک، یعنی یا اللہ جب بھی سعد تجھ سے دعا کرے تو قبول فرما لیا کر۔ محدثین کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب بھی دعا کرتے قبول ہو جاتی۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی بڑی شان ہے۔ غلامان صحابہ یعنی اولیاء رحمت اللہ علیہم بھی بڑی عظمتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ چنانچہ یا اللہ صباحی کو اندھا کر دے۔ زبردست عالم و محدث حضرت عبداللہ بن وہب رحمت اللہ علیہ 1,00,000 حدیثوں کے حافظ تھے۔ مصر کے حاکم عباد بن محمد نے انہیں قاضی بنانا چاہا تو عہدہ قضا سے بچنے کے لیے کہیں روپوش ہو گئے۔ ایک حاسد صباحی نے جھوٹی چگلی کھاتے ہوئے حاکم سے کہا عبداللہ بن وہب نے خود مجھ سے قاضی بننے کی حرص ظاہر کی تھی مگر اب آپ کی قصداً نافرمانی کرتے ہوئے غائب ہو گیا ہے۔ حاکم نے غصے میں آ کر آپ رحمت اللہ علیہ کے مکان علی شان کو منہدم کروا دیا۔ حضرت عبداللہ بن وہب رحمت اللہ علیہ نے جلال میں آ کر بارگاہ رب ذوالجلال میں عرض کر دی یا الہی صباحی کو اندھا کر دے۔ چنانچہ 8ویں دن وہ صباحی اندھا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن وہب رحمت اللہ علیہ پر خوف خدا کا غلبہ رہتا تھا۔ ایک روز ذکر قیامت سن کر دہشت طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد صرف چند روز زندہ رہے اور اس دوران کچھ بھی نہ بولے۔ 197 ہجری میں وفات پائی۔
اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اولیاء کا جو کوئی ہو بے ادب، نازل اس پہ ہوتا ہے قہر و غضب۔ یا رب مصطفیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء اعظام رحمت اللہ علیہم کا سچا ادب نصیب فرما، ان کی بے ادبی اور ان کے بے ادبوں کے شر سے سدا محفوظ رکھ اور اپنے پیارے حبیب کا سچا دیوانہ بنا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم، دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صاحب مزار کی انفرادی کوشش۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بزرگوں کا بہت ادب کیا جاتا ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عنایت سے دعوت اسلامی فیضان اولیاء ہی کی بدولت چل رہی ہے۔ چنانچہ عاشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ سنتوں کی بہاریں لٹاتا ہوا ایک مقام انوار شریف وارد ہوا۔ وہاں سے ہاتھوں ہاتھ 4 اسلامی بھائی 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ شریک ہوئے۔ ان چاروں میں انوار شریف کے صاحب مزار بزرگ رحمت اللہ علیہ کے خانوادے کے ایک فرزند بھی تھے۔ مدنی قافلہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتا ہوا ایک دوسرے علاقے میں جا پہنچا۔ جب انوار شریف والوں کے 3 دن مکمل ہو گئے تو صاحب مزار رحمت اللہ علیہ کے رشتہ دار نے کہا، میں تو واپس نہیں جاؤں گا، کیونکہ آج رات میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، فرما رہے ہیں بیٹا پلٹ کر گھر نہ جانا، مدنی قافلے والوں کے ساتھ مزید آگے سفر جاری رکھنا۔ صاحب مزار رحمت اللہ علیہ کی انفرادی کوشش کا یہ واقعہ سن کر مدنی قافلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب کے حوصلوں کو مدینے کے 12 چاند لگ گئے اور انوار شریف سے آئے ہوئے چاروں اسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں مزید آگے سفر پر چل پڑے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دیتے ہیں فیض عام اولیاء کرام، لوٹنے سب چلیں قافلے میں چلو، اولیاء کا کرم تم یہ ہو لاجرم، مل کے سب چل پڑیں قافلے میں چلو۔ خواب کے ذریعے گھوڑی کا تحفہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی ولی اللہ کا بعد وفات خواب میں رہنمائی کرنا کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ اللہ کے نیک بندے بعطائے رب العلا بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ خواجہ امیر خرد کرمانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیاث پور کے قیام سے پہلے میں ایک کوس یعنی تقریباً 3 کلومیٹر دور کیلو کھری کی مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے جایا کرتا تھا۔ ایک بار اسی طرح نماز جمعہ کے لیے پیدل جا رہا تھا، گرم ہوائیں چل رہی تھیں اور میں روزے سے تھا۔ مجھے چکر آنے لگے اور میں ایک دکان پر بیٹھ گیا۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ اگر میرے پاس سواری ہوتی تو سہولت رہتی۔ بعد میں شیخ سعدی کا یہ شعر میری زباں پر آیا، ما قدم از سر کنیم در طلب دوستاں، راہ بجائے برد ہر کے با اقدام رفت۔ ہم دوستوں کی طلب میں سر کو پاؤں بنا کر چلتے ہیں، کیونکہ جو کوئی اس راہ میں قدموں سے چلتا ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ میں نے دل میں آنے والی سواری کے خیال سے توبہ کی۔ اس واقعے کو 3 روز گزرے تھے کہ خلیفہ ملک یار پراں میرے لیے گھوڑی لے کر آئے اور کہنے لگے، میں مسلسل 3 راتوں سے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے شیخ مجھ سے فرما رہے ہیں فلاں صاحب کو گھوڑی دے آؤ، لہذا گھوڑی حاضر ہے، قبول فرما لیجئے۔ میں نے کہا بے شک آپ کے شیخ نے آپ سے فرمایا ہوگا، لیکن جب تک میرے شیخ مجھ سے نہیں فرمائیں گے میں یہ گھوڑی نہیں لوں گا۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پیر و مرشد
حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرماتے ہیں کہ ملک یار پراں کی دل جوئی کے لیے وہ گھوڑی قبول کر لو۔ دوسرے روز وہ گھوڑی لے کر آیا تو میں نے اسے عطیہ خداوندی سمجھتے ہوئے قبول کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صرف اپنی جانب سے کھائیے۔ ایک برتن میں جب ایک ہی طرح کا کھانا ہو تو اپنی طرف سے کھانا سنت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھا۔ یہ ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے وہ فرزند تھے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے سابقہ شوہر سے تھے۔ کھاتے وقت برتن میں ہر طرف ہاتھ ڈال دیتا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ پڑھو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کی اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے، بیچ میں سے مت کھائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول عظیم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک برکت کھانے کے درمیانی حصے میں اترتی ہے، پس تم کناروں سے کھانا کھاؤ اور درمیان سے نہ کھاؤ۔ آپ کہیں بیچ سے تو کھانا نہیں کھاتے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے کہ اس سنت پر آپ عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ میرا بارہا کا مشاہدہ ہے کہ باعمل نظر آنے والوں کی بھی اکثریت اس سنت پر عمل کرنے سے محروم ہے۔ جس کو دیکھو وہ کھانے کی رکابی یا سالن کے برتن وغیرہ کے بیچ ہی سے آغاز کرتا ہے۔ نہ جانے کیوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ برکت سے محروم کرنے کے لیے شیطان ہاتھ پکڑ کر بیچ میں ڈال دیتا ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ شیطان اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ مسلمان بھلائیوں سے محروم رہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھانے کے برتن کے بیچ میں اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ بیچ سے کھانا حرص کی علامت ہے۔ حریص رحمت الہی سے محروم ہے۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے کھانے کے وقت بھی رحمت باری کا نزول ہوتا ہے، خاص کر جب کہ سنت کی نیت سے کھایا جائے۔ دوسروں کو شرمندگی سے بچائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جب دسترخوان لگے تو ہر شخص اپنے قریب سے کھائے اور اپنے ساتھ کھانے والوں کے آگے سے نہ کھائے اور رکابی کے درمیان سے نہ کھائے، کیونکہ برکت اسی طرف سے آتی ہے۔ اور کوئی بھی دسترخوان اٹھائے جانے سے پہلے نہ اٹھے اور نہ ہی اپنا ہاتھ روکے جب تک سب لوگ اپنا ہاتھ نہ روک لیں، اگرچہ سیر ہو چکا ہو، اور لوگوں کے ساتھ لگا رہے، کیونکہ اس کا رک جانا باقی لوگوں کی شرمندگی کا باعث ہوگا اور وہ اپنا ہاتھ روک لیں گے، حالانکہ شاید انہیں ابھی اور کھانے کی حاجت ہو۔ بیچ میں برکت کی وضاحت۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، برتن کے کناروں سے اپنے اپنے آگے سے کھاؤ، بیچ میں سے مت کھاؤ، کہ برتن کے بیچ میں برکت اترتی ہے، وہاں سے کناروں تک پہنچتی ہے۔ اگر تم نے بیچ میں سے کھانا شروع کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں برکت آنا بند ہو جائے۔ غرض یہ کہ برکت اترنے کی جگہ اور ہے اور برکت لینے کی جگہ کچھ اور۔ کھانے کی 5 سنتیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیش کردہ حدیث مبارک میں کھانے کی 5 سنتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اپنے آگے سے کھائے۔ نمبر 2، کوئی ساتھ کھا رہا ہو اس کے آگے سے نہ کھائے۔ نمبر 3، رکابی کے درمیان سے نہ کھائے۔ نمبر 4، پہلے دسترخوان اٹھایا جائے، اس کے بعد کھانے والے اٹھیں۔ افسوس، آج کل عموماً الٹا انداز ہے، یعنی پہلے کھانے والے اٹھتے ہیں،
اس کے بعد دسترخوان اٹھایا جاتا ہے۔ نمبر 5، دوسرے بھی کھانے میں شامل ہوں تو اس وقت تک ہاتھ نہ روکے جب تک سارے فارغ نہ ہو جائیں۔ افسوس کہ کھانے کی بیان کردہ ان سنتوں پر عمل کرنے والے اب نظر ہی نہیں آتے۔ سنتیں سیکھنے اور عوام الناس کی موجودگی میں سنتوں پر عمل کی جھجک اڑانے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے اور وہاں ان سنتوں کی باقاعدہ مشق کیجیے۔ انشاءاللہ الکریم مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے سنتوں پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ڈراؤنے خوابوں سے نجات، مدنی قافلوں کی برکتوں کے تو کیا کہنے۔ ایک اسلامی بھائی کو بے حد ڈراؤنے خواب آیا کرتے تھے۔ انہوں نے عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ مدنی قافلے کی برکت سے ڈراؤنے خواب آنے بند ہو گئے۔ انہیں خواب میں میٹھے مدینے کی زیارت ہوئی اور اب خوابوں میں کبھی اپنے آپ کو نماز میں مشغول پاتے ہیں تو کبھی تلاوت میں۔ خواب میں ڈر لگے بوجھ دل پر لگے، خوب جلوے ملے قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یا متکبرو 21 بار اول آخر 1 بار درود شریف سوتے وقت پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ الکریم ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ بیچ میں سے مت کھائیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک برکت کھانے کے درمیانی حصے میں اترتی ہے، پس تم کناروں سے کھانا کھاؤ اور درمیان سے نہ کھاؤ۔